شہر میں درجنوں بورڈ اسپائر گروپ آف کالجز نے لگا دیے جس پر یہ لکھا گیا ہے کہ ڈٹ کے پڑھنا، آگے بڑھنا، مگر ملک میں لاکھوں بچے ایسے ہیں جو بھیک مانگنے کی حد تک محدود ہو چکے ہیں. نہ تو وہ ڈٹ کے پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ایسے لاکھوں بچوں کا کیا بنے گا، اور خاص طور پر وہ کم سن بچے جن کو اغوا کر کے دوسرے شہروں میں زیادتی اور ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بہت سی خواتین ایسی ہیں جو تپتی دھوپ میں ان سے بھیک منگواتی ہیں اور ان کو نشہ آور اشیاء دے کر بے سود کر دیا جاتا ہے. اس میں اینٹی بیگری لا کیا کہتا ہے، اور بہت سی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں سید نصرت عباس بخاری، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ایکس وائس پریزیڈنٹ DBA جھنگ. آئیے ان سے چند سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آصف بھائی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی. سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بچوں کو بھیک منگوانے والا اس مافیا پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام کی میں حدیث بیان کروں گا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، اور پھر متفق علیہ روایت اور حدیث آپ کو بتاؤں گا. سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الحسین و مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، یہ میرا نواسہ حسین یہ چراغ ہدایت بھی ہیں اور میری امت کے لیے سفینۃ النجات، نجات کی کشتی بھی ہیں. محرم کے دن تھے، میں نے کہا شروع کریں تو اہل بیت کے ذکر سے کریں، شروع کریں تو سرکار دو عالم علیہ السلام سے شروع کریں اور ان کی آل سے کہ جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں. آصف بھائی آپ نے کویسچن یہ کیا کہ یہ جو نوٹیریس ایلیمنٹس ہیں جو کہ بیگری میں انوالو ہیں، ان پر جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیسے قابو پا سکتی ہیں. تو اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ ہماری ہر حکومت نے تقریباً، اور ایک پاسٹ میں جو 1971 میں ہماری گورنمنٹ تھی، اس وقت انہوں نے ایک جو ہے وہ بل پاس کیا جو کہ ایکٹ کی پھر شکل بن گیا. وہ تھا پنجاب پریونشن آف بیگری ایکٹ 1971. یہ بنیاد ہے. اس کے بعد پھر امینڈمنٹس آتی گئیں مختلف ادوار میں. یہ بیسک جو ہے نا، یہ پنجاب پریونشن آف بیگری ایکٹ 1971، اور اس کی سیکشن 9 جو ہے اس میں پنشمنٹ ہے. اس میں پنشمنٹ ہے، 3 سال اس کی سزا جو ہے متعین کی گئی کہ کوئی شخص جو بھیک مانگتا ہے یا منگواتا ہے یا منگوانے میں ایڈ کرتا ہے، مدد کرتا ہے یا انسٹیگیٹ کرتا ہے یا کسی بھی طرح سے انوالو ہیں، تو ہی ول بی پنشڈ اپ ٹو 3 ایئرس. 3 سال تک اس کی سزا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ رکھ دی گئی. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی، لا موجود ہے، لا تو موجود ہے. اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا حق بنتا ہے کہ وہ خصوصاً ہماری جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، کیونکہ آرمی جو ہے وہ تو اس کا کام جو ہے وہ ملک کی سرحدوں کی تحفظ کرنا ہے، اور الحمدللہ ہمیں اپنی آرمی پہ فخر ہے کہ ان مشکل اور نامساعد حالات میں بھی جو ہے وہ ملک کی تحفظ کا جو ہے جناب انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. اور الحمدللہ اس ملک کا ہر بچہ جو ہے وہ اس ملک کا سپاہی ہے. اب جہاں تک انٹیریئر جو انفورسمنٹ، لا انفورسمنٹ کی بات ہے جس میں پولیس ڈپارٹمنٹ شامل ہے، تو وہ اس کا حق بنتا ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پولیس جو ہے یہ بیگری کو جو ہے ختم، ایلیمنیٹ تو دور کی بات ہے، اس کو ختم کرنے میں تو دور کی بات ہے، اس کو کم کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے جناب. تو اگر اس ایکٹ پہ 1971 والے پہ جو پنجاب پریونشن آف بیگری ایکٹ 97 اس پہ منوان عمل کیا جائے تو میرا خیال ہے یہاں آپ کو کوئی ایک بندہ جو ہے یا بچہ جو ہے یا کوئی عورت جو ہے وہ جناب بھیک مانگتا نظر نہ آئے. اور افسوس ہے اس بات کا، آپ کچہری بیٹھے یہ دروازہ بند ہے، آپ بلیو نہیں کر سکتے یہاں کتنے لوگ آ جاتے ہیں. اور ایسی عورتیں ہیں جو ہیبیچول ہیں،
ایسے بچے ہیں جو ہیبیچول ہیں. دیدہ دلیری اتنی ہے کہ ضلع کچہری یہاں پہ ماہر قانون بیٹھے ہیں, قانون دان بیٹھے ہیں, ججز ہیں, پولیس ہوتی ہے, اس کے باوجود یہ لوگ وائلیشن کر رہے ہیں. یہ اس کے باوجود یہ جو مافیا ہے یہ بھیک مانگتے ہیں, یہ کم سن بچوں کو بھی بھیک منگواتے ہیں, اور انہیں یہ پتہ بھی ہے کہ ہم اینٹی لا چل رہے ہیں. آپ کے سوال میں ہی جواب آ گیا جی سر. کہ مافیا, جی یہ واقعی ایک مافیا ہے, یہ ایک ناسور ہے. آپ بلیو کر لیں کہ وہ بچے جن کی عمر ہوتی ہے کہ وہ پڑھائی کریں, وہ اسٹڈی کریں, وہ اسکولوں میں جائیں, ان کی مائیں خود ان کو لے کے آ جاتی ہیں. اور ایسی جوان بچیاں ہوتی ہیں کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے. وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا آپ ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں کہ آپ یہاں یا درندہ لوگ ہیں, کسی کو بھیڑ چاڑیں. لیکن وہ لوگ کیونکہ پیچھے سے ان کو پش اپ کیا جاتا ہے, وہ ہیبیچول ہوتے ہیں, ان کی مائیں جو ہیں ان کی تربیت ہی ایسے کرتی ہیں کہ جب بھیک منگوانا, یہ پوری کے پوری فیملیز جو ہیں انوالو ہیں اس میں. صاحب یہ تو ایک کامن ایشو ہے اور اس کے بارے میں آپ نے 3 سال کی سزا کے بارے میں بھی بتا دیا, مگر سب سے زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے جنہیں اغوا کر لیا جاتا ہے اور اغوا کرا کے ان صحت مند بچوں کو معذور بنا دیا جاتا ہے اور ان سے بھیک منگوایا جاتا ہے. اس کے اوپر لا کیا کہتا ہے اور کیا سزا ہے اور انہیں ٹریس کیوں نہیں کیا جاتا؟ جی میں عرض کروں گا کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ اغوا ہونے والا بچہ ہمارا ہو, ہاں جی, تو پھر ہمارا کیا عالم ہوگا. وہ ہر جو بچہ اغوا ہوتا ہے جس کو بیگری, وہ ہمارا ہی بچہ ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ میکسیمم بچے جو لائے جاتے ہیں نا یہاں, وہ سارے کڈنیپ ہوتے ہیں. اس میں BBC بھی بڑا واضح ہے, کڈنیپنگ کی بڑی واضح سیکشن ہے جناب, اور اس میں اس کی جو ہے پنشمنٹ بھی جو ہے وہ ڈسکرائب کی گئی ہے جناب. وہ لا اپنی جگہ موجود ہے. کانسٹیٹیوشن نے جو ہے وہ جو آپ کہہ لیں کہ جو لیجسلیٹر ہے, لیجسلیٹر نے لیجسلیشن کی ہوئی ہے. میں پھر یہی عرض کروں گا کہ صرف فقدان ہے تو امپلیمنٹیشن کا ہے. وہ اغوا ہونے, آپ خود سوچیں کہ ان ماؤں کا کیا حال ہوگا, وہ جو باپ ہوں گے جو بیچارے, ان کا کیا حال ہوگا جن کے بچے جو اٹھا لیے جاتے ہیں. ابھی تو کچھ بہتری آئی ہے, آپ بلیو کر لیں کہ آج سے 5-10 سال پہلے تو بہت زیادہ حالات خراب تھے, اب کچھ بہتری آئی ہے. تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا حق ہے جناب کہ وہ اس میں آگے قدم بڑھائیں اور اس ناسور سے معاشرے کو نجات دیں. آل اوور دا پاکستان ریاست نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو آفسز قائم کر رکھے ہیں, ہر شہر میں ہے. ہمارے جنگ میں کیوں نہیں, اور یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام کیوں نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کسی حد تک یہ کہہ لیں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے نا جناب, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھیک سے منگوانے سے پناہ دینا, بچانا, ان کو ان کی پروٹیکٹ کرنا, انہیں پروٹیکشن دینا. یہ ہر ضلع کی ضرورت ہے, ہر علاقے کی ضرورت ہے. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جناب کہ اس میں ہمارے سیاستدانوں کی بھی کوتاہیاں ہیں جناب, ہماری بھی کوتاہیاں ہیں. جب ہم سیاستدان خود سلیکٹ کرتے ہیں, ووٹ ہمارے ووٹ سے سیاستدان بنتے ہیں نا جناب, تو جنگ کا المیہ یہ ہے کہ یہاں جو بھی سیاستدان آیا وہ جنگ کو کھا کے گیا. اب دیکھیں جنگ کہاں ہے, ان کے جو ہے جناب اس کے بچے تھے, سرگودا اس کی تحصیل تھی, ٹوبا اس کی تحصیل تھی, چنیوٹ اس کی تحصیل تھی, ایون فیصل آباد اس کی تحصیل تھی. اب فیصل آباد اور سرگودا کہاں ہے اور جنگ کہاں ہے؟ تو یہ ہماری کوتاہیاں ہیں. ہمارے جو پولیٹیشین ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی گروپ سے ہے, وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. اور وہ سر یہ اتنی سٹرانگ لابی ہے کہ آل اوور دا پاکستان بڑے سے بڑا آفیسر ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اس نیٹ ورک کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ بھیک مانگنے والے جو گروپ ہیں یہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ان کے یہاں تک کہ پتہ چلا ہے کہ کراچی میں صبح اٹھتے ہی 70,000 بیکاری شہر میں پھیلی. جی میں لاکھوں کی تعداد میں بیکاری ہیں, کم سن بچے ہیں جو اس پروفیشن کو اپنائے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی ایک پروفیشن ہے. اچھا خاصا صحت مند آدمی اس کو ایز اے پروفیشن کر رہا ہے, وہ محنت مزدوری اور جاب والے سائڈ پہ نہیں جاتا. جی میں عرض کرتا ہوں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ لاز موجود ہیں, لیجسلیشن قانون سازی ہو چکی ہے, لیجسلیٹر نے اپنا کام سر انجام دے دیا ہے. اب میں پھر کہوں گا کہ ہماری جو انٹیریئر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے جو ملک کے اندر ہے یا شہروں کے اندر ہے, اس کی پولیس ضامن ہے. تو یہ ہماری جو ہے نا پولیس جو ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے, یہ اس کا جو ہے یہ کوتاہی ہے کہ وہ لاز جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے. اور خدا نخواستہ میں اب یہ بات نہیں کروں گا, چلو میں اس کو ایسے کہہ دیتا ہوں
کہ جب یہ بیگرز کو پکڑ کے لے جاتے ہیں وہ خود ان سے تھوڑے پیسے لے کر وہ لوٹا ہوا مال، وہ جو بھکاریوں کے پاس جو ہے وہ مانگا ہوا مال، وہی ان کی جیبیں نکال کے پھر پولیس والے کہتے ہیں اس میں ہماری کچھ پولیس کے لوگ بھی ملوث ہیں. یہ میرا تجزیہ کہتا ہے، تجربہ کہتا ہے. اگر کسی ایسے شخص کو روکتا ہے یا ایسے خاتون کو روکتا ہے جس کے پاس ہاتھ میں ایک کم سن بچہ ہے، 1 1.5 2 سال کا بچہ، اور وہ تب کی دھوپ میں لے کے کھڑا ہے، یہ ان کے ایک انسانیت کی تجلیل بھی ہے اور ظلم بھی ہے، اور اخلاقی طور پہ بھی اگر اس کو روکا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا اسٹرانگ مافیا اور لابی ہے کہ وہ ایک شریف آدمی کے خلاف بڑا سخت ایکشن لے لیتے ہیں اور اس کو پروٹیکشن دینے والے اور احباب بھی آ جاتے ہیں. اس کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اسے اس کام سے نہیں روکا جاتا. میں عرض کرتا ہوں پھر میرا وہی جواب ہوگا، میرا ایک ہی جواب ہے، آپ کے تمام سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ جب تک قانون پر منوان عمل نہیں کیا جائے گا یہ ناسور بڑھتا چلا جائے گا، اور اللہ نہ کرے خدا نہ کرے آپ محفوظ ہی نہیں ہیں. آپ نکلیں یہاں دفتر سے، اب یوسف شاہ روڈ پہ دکھا کے جناب 70 بندہ جو ہے وہ آپ کی جناب گاڑی کے ارد گرد آ جائے گا، اور وہ جناب شیشے کو توڑنے کی حد تک وہ آ جاتے ہیں جناب، اور وہ باقاعدہ ٹارچر کرتے ہیں آپ کو. باقاعدہ نہ ہے نا جناب، بھیک کا ہوا کہ مانگا اس کا کہ اللہ واسطے معاف کر، نہیں، وہ اس وقت تک اس گاڑی کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بندہ وہاں سے بھاگ نہ جائے جو ان کو کچھ دے نہ دے جناب. تو یہ پھر وہی بات ہے، قانون کا جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی نا تو یہ ناسور دیگر ناسوروں کی طرح ہمارے معاشرے کے زہر قاتل ہے. امپلیمنٹ کرے گا کون اور اس کا ایکچوئل حل کیا ہے؟ میرا آپ سے یہی آخری سوال ہے. اور پھر وہی جواب ہے، جواب میرا وہی ہے، جواب میرا وہی ہے. اللہ کے نیک بندے آتے ہیں، یہاں بھی پولیس آفیسر آتے جاتے رہتے ہیں، ہمیں بھی ایکسپیرینس ہے، اور میں نے کہی ہے بارہا دیکھا ہے جناب کہ یہاں ان کو لفٹ کر کے لے جاتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، وقتی بات ہے، پھر وہ چھوٹ جاتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے بعد کچھ معاملہ بہتر ہو جاتا ہے، کچھ بیگری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد جناب جو دوبارہ نئے جو ہے وہ زوم کے ساتھ دوبارہ جو ہے جناب وہ آپ کہنے کہ جناب ایک روج کے ساتھ جو دوبارہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پراپر لاز ہونے چاہیے، FIRs ہونی چاہیے، ان کو باقاعدہ اریسٹ ہونا چاہیے، اریسٹ کے بعد ان کی بیلیں ہوتے پراپر پراسیکیوشن ہونی چاہیے، پراسیکیوشن کے بعد ان کو سزائیں ہونی چاہیے، سزاؤں کے بعد مجھے بتائیں ایک آپ بیگر کو آپ ایک سزا دلوا دیں کورٹ سے 2-3 سال کے لیے، میں کہتا ہوں آپ کو ایک بیگر جنگ میں نظر نہیں آئے گا. شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب تک اس کے بارے میں ریاست سنجیدہ نہیں ہوگی اور ریاست چائلڈ پروٹیکشن بیورو آفس اور مختلف اداروں کے اوپر سختی نہیں کرے گی اور ان افسران سے اس لیول پر کام نہیں لے گی کہ وہ اپنے فرائض بخوبی انجام دیں، تب تک اس مافیا کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تب تک کم سن بچوں کا مستقبل برائٹ نہیں ہو سکتا. میں شکر گزار ہوں ایڈوکیٹ نصرت عباس بخاری صاحب کا جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ